تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دنوں اور مہینوں کو الٹ پلٹ کرنے والا ہے، جو سالوں اور زمانوں کو ختم کرنے والا ہے، جو تمام مخلوقات کو جمع کرنے والا ہے۔ میں ہر معاملے میں اس کی حمد خوانی کرتا ہوں، جب تک دن، مہینے اور سال ایک بعد دیگرے آتے رہیں گے اور باد صبا اور پشمی ہوائیں چلتی رہیں گی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے ہمارے لیے دین مکمل کیا اور نعمتیں پوری فرمائی اور ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ یہ مبنی برحق گواہی دلوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے اور اس سے ہمیں قبر میں بھی فائدہ ہوگا۔ نیز جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن بھی ہمیں باوقار بنا دے گی۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے پیغام رسالت پہنچا دیا اور امانت ادا کر دی، امت کی خیر خواہی فرمائی اور موت تک راہ الہی میں حق جہاد کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل، صحابہ کرام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام لوگوں پر قیامت تک درود و سلام نازل فرمائے۔ حمد و صلوات کے بعد کتاب اللہ سب سے بہترین کلام اور طریق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین طریقہ ہے۔ دین میں خود ساختہ طریقے بدترین چیز ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ اللہ کے بندو، تقوی الہی اپناؤ اور اسی کی اطاعت کرو۔ یہی اللہ تعالیٰ کی پہلے اور بعد میں آنے والوں کو کی نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم نے تم سے پہلے کتاب دیے جانے والے لوگوں کو اور تمہیں بھی یہی نصیحت کی ہے کہ تقوی الہی اختیار کرو۔ مسلم اقوام، انسان بیکار و بے فائدہ پیدا نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی اسے جزا و سزا کے بغیر چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا ہے، اس کا جلد ہی حساب لیا جائے گا۔ چنانچہ ذرہ برابر بھی عمل کرنے والا شخص اپنا عمل پائے گا اور ذرہ برابر بدی کرنے والا شخص اپنی بدی کا بدلہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، ہمیں افضل ترین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے اور ہمیں افضل ترین رسول صلی اللہ علیہ وسلم امتی بنایا ہے اور ہمیں اعلیٰ ترین کتاب عطا فرمائی ہے، ہمیں بہترین امت قرار دیا ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے کچھ اوقات، ایام اور مہینے کو دیگر پر فضیلت دی ہے۔ اس فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ ان اوقات، ایام اور مہینوں کا خاص مقام اور احترام ہے۔ بسا اوقات ان کے لیے خصوصی عبادت بھی مقرر کی گئی ہے، تاہم احترام اور مخصوص عبادات کا سارا معاملہ شریعت کا پابند ہے۔ ان میں خود ساختہ چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شریعت میں حرمت والے مہینوں کے دیگر مہینے پر فضیلت اور فوقیت ثابت شدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، اسی دن سے جب سے آسمان اور زمین، ان میں 4 مہینے حرام والے مہینے ہیں۔ یہ کم دن ہے، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا تھا، اپنے خطبہ میں فرمایا، بے شک زمان اپنی اسی حالت پر واپس آ گیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت اسے بنایا تھا۔ ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 پیدر پر ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ مضر قبیلے کا ماہ رجب ہے جو کہ جمادہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ ان 4 مہینوں کو حرمت والا اس لیے قرار دیا گیا ہے تاکہ ان میں حج اور عمرے کی ادائیگی میں آسانی ہو۔ اللہ کے بندو، ماہ رمضان ہم پر سایہ فگن ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ ہم اس کی حرمت کا خیال کر کے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں۔ ہم اس ماہ کی فضیلت اور شرف سے بھی واقف ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ میں اپنے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے
اس لیے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے عظمت دی ہے ان کی بھرپور تعظیم کریں، اور جو شخص اللہ کے احترام والی چیزوں کی تعظیم کرے تو یہ بات اس کے پروردگار کے ہاں اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے بندو، دین کی بنیاد اور اصول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر قائم ہے۔ کلمے کے دونوں حصوں کا تقاضا اخلاص اور اتباع سنت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل جو اخلاص یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے عاری ہو قبول نہیں کرتا۔ لہذا جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔ اب چونکہ عبادات توقیفی ہوتی ہیں لہذا ان میں منمانی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اس لیے طریقے عبادت کے لیے سلف کی اتباع میں خیر ہے، اور بعد میں آنے والے لوگوں کی نت نئے طریقے اپنانا سراپا شر ہے۔ لہذا جس عبادت کو اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت یا جگہ کے ساتھ خاص نہیں کیا ہے اسے ان کے ساتھ مختص کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ شریعت الہی کے مطابقت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اپنی خواہشات اور جذبات کے مطابق نہیں۔ اس لیے ہمارے لیے سمع و طاعت واجب ہے اور ہمارے لیے احکامات الہیہ پر عمل ضروری ہے۔ مومنوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ مسلم اقوام، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ماہ رجب بابرکت مہینہ ہے، کیونکہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس مہینے میں ایسی عبادت کریں جن کی ہمیں شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ اس لیے اس ماہ میں خصوصی نوعیت کی نماز پڑھنا، مخصوص رات کو قیام کرنا اور اس رات میں جشن منانا جائز نہیں ہے۔ ماہ رجب کا مقام بھی دیگر حرمت والے مہینوں کی طرح ہے، اور اس کی فضیلت کے بارے میں آنے والی تمام روایات ضعیف ہیں اور من گھڑت ہیں، ان سے شرعی حکم ثابت نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ اس مہینے میں جو کچھ کرتے ہیں یہ بھی دور جاہلیت کی باقی ماندہ چیزیں ہیں، اس لیے سنت طریقے پر کاربند رہیں، سنت کا شادائی بنیں اور بدعتوں سے دور رہیں، ایک دوسرے کو نصیحت کریں، باہمی طور پر حق پر چلنے اور صبر کرنے کی تلقین کریں، اللہ کی جانب دعوت دینے والے کی بات سنیں۔ والی کتاب کا دعوت کہتا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے پیچھے نہ چلو جو پہلے ہی سے گمراہ ہیں اور بہت لوگوں کو گمراہ کر چکے ہیں اور سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہیں۔ اس لیے اتباع حق سب سے ضروری امر ہے، اس لیے اتباع حق ہی سب سے اہم چیز ہے۔ باطل چیز ہر حالت میں باطل ہی رہتی ہے، اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ نت نئے افکار اور بدعات سے فتنے ہی جنم لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر چھوڑ کر گئے ہیں، اس کے رات کے اندھیرے بھی دن کی طرح روشن ہے۔ پیغام رسالت کی تکمیل اس آیت سے ہوئی ہے کہ آج کافر تمہارے دن سے پوری طرح مایوس ہو گئے ہیں، لہذا ان سے مت ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے بحیثیت دین اسلام کو پسند فرمایا۔ اس لیے جو شخص نجات اور اجر و ثواب چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر اکتفا کرے اور بدعت سے بچے کیونکہ بدعت یہ فتنہ ہے اور آزمائش ہے اور گناہ ہے۔ یہ گناہ کی چیزیں ہیں جو سنت سے آپ کو دور رکھیں گے اور امت کو مختلف حصے میں بانٹ دیتی ہے۔ اور جس قوم نے بھی کوئی بدعت ایجاد کی تو انہوں نے اسی طرح سنت کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی بلیغ نصیحت فرمائی، اس سے دل پگھل گئے اور آنکھیں اشکبار ہو گئیں، تو ہم نے کہا اللہ کے رسول
یہ تو کسی الوداع کہنے والا کا واعظ تھا، ہمیں کوئی وصیت کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، نیک سمع و اطاعت کی وصیت کرتا ہوں، چاہے کوئی غلام تمہارا امیر بن جائے۔ یقیناً میرے بعد زندہ رہنے والا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، اس لیے تم میری اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت اپنانا، اسے اپنے داڑھوں سے پکڑ لینا، نیز اپنے آپ کو نت نئے امور سے بچانا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ میرے آپ کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے، ہمیں اپنے نبی کی سنت اور آپ کی رہنمائی کے مطابق چلنے کی توفیق دے اور اس کے طریقے کو پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں اور عظمت و جلال والے اللہ سے اپنے اور سب مسلمانوں کے لیے تمام گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، اس لیے آپ بھی اسی سے بخشش طلب کریں، بے شک وہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس نے ہمیں ہماری اسلام کی جانب رہنمائی فرمائی، اگر وہ ہمیں راہ نہ دکھاتا تو ہم بھی ہدایت پر نہیں ہوتے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے رسول ہیں۔ آپ نے ہمیں ہر قسم کی خیر کے متعلق بتلایا اور ہر قسم کے شر سے خبردار کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے آل، آپ کے اصحاب کرام پر اور قیامت کے دن تک آنے آپ کی سنت پر کاربند لوگوں پر رحمت فرمائے۔ اللہ کے بندو، تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور احکام و نواہی کی پاسداری کریں، آپ کے سلیقے کو اپنائیں، بدعت و گمراہی سے ممکنہ حد تک بچیں۔ امام شاطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں بدعتی شخص شریعت سے عناد رکھتا ہے اور اس کی مخالفت کرتا ہے، کیونکہ شریعت نے بندے کی ضروریات کے لیے خاص طریقے، خاص انداز کے ساتھ مقرر کر دیے ہیں، اور پھر مخلوق کو ان طریقوں پر چلنے کا پابند بنانے کے لیے امر نہیں، وعد و وعید سے کام لیا، ترغیب کے لیے بتلایا کہ انہیں طور طریقوں میں خیر ہے، ان کی مخالفت یا ان سے تجاوز کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے اور ہمیں کسی چیز کا ذاتی علم نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پر رحمت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، لیکن بدعتی شخص ان تمام چیزوں کو یکسر مسترد کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کچھ طریقے اور بھی ہیں، شریعت نے جو حد بندی کی ہے وہ درست نہیں ہے، جن طریقوں کو شریعت نے محدود کیا وہ اصل میں محدود نہیں ہے۔ گویا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے شریعت بنانے والے کو علم ہے ایسے ہی ہمیں بھی علم ہے، بلکہ ہم شریعت بنانے والے سے بڑھ کر طریقے وہ دریافت کر سکتے ہیں۔ گویا کہ اسے ایسی بات مل گئی ہے جو شریعت بنانے والے کو نہیں مل سکی۔ اگر بدعتی شخص کا یہ نظریہ ہو تو یہ شریعت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے، اور اگر ان کا یہ نظریہ نہیں ہے تو پھر یہ واضح گمراہی ہے۔ امام شاطبی کی بات یہاں ختم ہوتی ہے۔ اے اللہ ہمیں حق دکھا دے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور باطل بھی دکھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور حق ہم پر ملتبس نہ کر دے کہ ہم گمراہ ہو جائیں۔ امت کے فساد کے وقت ہمیں سنت کو مضبوط تھامنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو جبریل، میکائیل، اسرافیل کا رب ہے، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، غیب و حاضر کا جاننے والا ہے، تو ہی مختلف چیزوں میں بندوں کے درمیان فیصلہ فرماتا ہے، تو مختلف چیزوں میں ہماری رہنمائی فرما، تو جسے چاہے صراط مستقیم کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اپنے موحد بندوں کی مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو خوشحال اور امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے ملک میں امن و شانتی عطا فرما، اور ہمارے امام اور حکمراں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے ولی امر کو اپنی توفیق سے توفیق عطا فرما، اور اپنی تائید سے ان کی تائید فرما، یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے حدود کی حفاظت فرما اور ہمارے لشکروں کی حفاظت فرما۔
اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کی اصلاح فرما، اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کی اصلاح فرما، اے اللہ درجات بلند کرنے والا اور حاجات کو پوری کرنے والا، اے دعاؤں کا قبول کرنے والا، اے مصیبتوں کو دور کرنے والا، اے اللہ ہمارے صومال کے بھائیوں کی مدد فرما، ان کی مصیبت کو دور فرما، اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت کو دور فرما، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے معاملات کو درست فرما، اللہ تعالیٰ ملحدین کی پکڑ سے ان کی حفاظت فرما، ملحدین کی پکڑ سے ان کی مغفرت فرما، اللہ تعالیٰ ان کے خون کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ ان کے خون کی حفاظت فرما، ان کے شرمگاہ کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد فرما، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہلاک و برباد کر دے، اللہ تعالیٰ تو ظالمین کو ہلاک و برباد کر دے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہلاک و برباد فرما، اے اللہ مصیبت زیادہ ہو گئی ہے، اے اللہ تعالیٰ معاملات بہت سنگین ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہی اسے دور کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی بھی اسے دور نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ان کی نجات کو آسان کر دے، اے اللہ یا رب العالمین، اے اللہ تو سب پر رحم کرنے والا یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے صومال کے بھائیوں کی مدد فرما، اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت اور معاش کی خرابی کو دور فرما، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما، اے اللہ تعالیٰ ان کے معاش کی خرابی کو دور فرما، اے اللہ وہ بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلا، اے اللہ وہ بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلا، وہ ننگے ہیں انہیں کپڑا پہنا دے، وہ مصیبت زدہ ہے ان پر رحم فرما، اے اللہ مصیبت زدہ ان پر رحم فرما، اے اللہ مصیبت زدہ ان پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے معبود، اے اللہ بھوکمری سے ان کے اہل و عیال پریشان حال ہیں، زمین غبر آلود ہو چکی ہیں، جانور برباد ہو رہے ہیں، اے اللہ ان پر رحم فرما، اے اللہ ان پر رحم فرما، اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنے رحم و کرم نازل فرما، اے اللہ اپنی رحمت ان پر نازل فرما، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل کر دے، اے اللہ بارش نازل فرما کر ان پر رحم فرما، خوشحالی ہریالی پیدا فرما کر ان کی زندگی خوشگوار بنا دے اور اس کے ذریعے ان کی بھرپائی فرما، اللہ تعالیٰ تیری رحمت کے واسطے سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما۔ اللہ کے بندو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر بے عیب ہے، تمام نبیوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو اور ہر طرح کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔